بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ نوجوانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ آپ سب کو علم دین کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ اس چار دیواری سے باہر نکل کر دیکھیں گے کہ آپ کی عمروں کے لاکھوں نوجوان یا تو وہ پیٹ پالنے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، یا پھر دنیا کی مستیاں اور دنیا کی عیاشیاں اور دنیا کی برائیاں بدکاریاں یہ ان کی زندگی بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے آپ سب پر کہ ساری دنیا سے آپ کو فارغ کر دیا۔ نہ آپ کو دکان کی ٹینشن ہے، نہ ملازمت کی ٹینشن ہے، نہ بجلی کے بل کا غم ہے، نہ گیس کے بل کی فکر ہے، نہ اپنے گھر کے خرچے کی ٹینشن ہے۔ ساری فکروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارغ کیا ہے اور دنیا جہاں کی ساری برائیوں سے بچا کے آپ کو اس مقدس چار دیواری میں بیٹھ کر اللہ کا علم پڑھنے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو نیکی کرنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو نیکی کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو اس علم کے لیے منتخب کرنا اور یہاں بٹھانا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے بھی آزمائش ہوتے ہیں، شر کے فیصلے بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی۔ اچھے حالات بھیج کے بھی آزماتے ہیں، برے حالات بھیج کے بھی آزماتے ہیں، خیر کے اسباب دے کر بھی آزماتے ہیں، شر کے اسباب پیدا کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ آپ کی یہاں آزمائش کیا ہے؟ آپ کی یہاں کیا آزمائش ہے؟ آپ کی آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی فکروں سے نکال کے علم دین کے لیے وقف کر دیا۔ اب آپ کی یہ آزمائش ہے کہ آپ اپنا من، تن اور دھن اس میں لگاتے ہیں یا آپ بھی ادھر ادھر کی فضولیات میں اور لغویات میں اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ آپ کی آزمائش ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ طلباء بہت بڑی قربانی کرتے ہیں، بہت بڑی قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں
سب سے زیادہ دین کے لیے قربانی کرنے والا مجمع ان میں سے یہ مدرسوں کے طلباء بھی ہیں۔ جب انسان کو جوانی کی قوت اور صحت حاصل ہو اور پھر بھی وہ برائی سے بچ کر اپنے آپ کو چار دیواری میں محدود کر دے تو یہ آج کے زمانے میں بہت بڑی قربانی ہے۔ یقیناً آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ہم بھی آزاد ہوں، آوارہ ہوں، ہمارے پاس بھی ایک 125 موٹر سائیکل ہو اور ایک بڑا سا موبائل ہو اور گھومیں پھریں، گائیں، ناچیں، ساری برائیاں جو آج دنیا کی نوجوان نسل کر رہی ہے ہم بھی کریں۔ یقیناً اس عمر میں یہ جذبات اٹھتے ہیں، یہ شوق پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو دبا کر، ان سب کو کچل کر، ساری دنیا کی ساری خواہشات سے کٹ کر مدرسوں میں آ کے پڑھ جانا یہ آج کے زمانے میں بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کی قربانی کم ہے، آپ کی ماؤں کی قربانی، آپ کے والد گرامی کی قربانی آپ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کے ذمے صرف اتنا ہے کہ اچھی طرح پڑھ لو اور پڑھائی میں اپنی محنت کر لو اور نیک بننے کی کوشش کرو۔ آپ کے ذمے صرف اتنا سا کام ہے جس میں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے اور آپ کی زندگیاں اس کے لیے وقف ہیں۔ لیکن آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ جب آپ ان کو چھوڑ کر، ان سے رخصت ہو کر مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے، ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کیسے اندر میں گھٹتے اور روتے اور آنسو بہاتے ہیں جب آپ ان سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک ماں کا اپنے بچے کو اپنے سے جدا کر کے دور دراز کسی مدرسے میں بھیجنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ جب ماں کوئی بنے تو اس کا احساس کر سکتا ہے، باپ بنے تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہماری سالانہ چھٹی 9 مہینے کے بعد ہوتی تھی۔ 9 مہینے کے بعد ہمیں اساتذہ کی طرف سے گھر جانے کی اجازت ملتی تھی، تو ہم اپنے مدرسے میں آتے تھے، اپنے ہم سبق ساتھیوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، دل لگ جاتا تھا۔ لیکن ہماری والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ پورا عرصہ روتی رہتی تھی، اور جب میں فارغ ہوا تو مجھے وہ بتاتی تھیں کہ بیٹا میری نظر تیری جدائی میں رو رو کے کمزور ہو گئی اور میرا جسم بیماریوں کا مجموعہ بن گیا تیری جدائی کا غم کھاتے کھاتے، بیماریوں کا مجموعہ بن گیا۔ پھر اس نے سنایا کہ جب تو جاتا تھا نا، چھٹیاں گزارنے آتا، پھر دوبارہ مدرسے جاتا، تو میں کئی دن تک تیری اس چارپائی کو دیکھ کے روتی تھی جس پہ تو سویا کرتا تھا، تیرے کپڑوں کو دیکھ کے روتی تھی جو تو چھوڑ کے جاتا تھا، ان برتنوں کو دیکھ کے روتی تھی جن برتنوں میں تجھے کھانا کھلاتی تھی۔ تو یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، یہ آپ سب کی کہانی ہے۔ مائیں ہوتی ہیں چاہے کسی کی بھی ہوں، ہر ماں ایسی ہی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ کی ماؤں کی اتنی بڑی قربانی ہے، آپ کے والد کی اتنی بڑی قربانی ہے۔ دیکھیں جس دور میں ہم چل رہے ہیں، اس دور میں اپنی اولاد کو دین پڑھانا یہ معمولی کام نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بچوں کو علم دین میں لگاتے ہیں تو ساری دنیا انہیں تانے دیتی ہے، ساری دنیا ان سے پوچھتی ہے اچھا جی آپ نے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچا ہے؟ یہ بچے کیا کریں گے؟ یہ بچے کہاں سے کھائیں گے؟ یہ سوال ہزاروں دفعہ سننے کو ملتا ہے۔ انسان ایک کو جواب دیتا ہے، 2 کو جواب دیتا ہے، 4 کو جواب دیتا ہے، آخر ہی اس سوال سے انسان کا اپنا بھی دل متاثر ہوتا ہے اور سوچتا ہے یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں،
اگر میرا بچہ عالم بن گیا، قاری بن گیا، حافظ بن گیا تو زیادہ سے زیادہ کسی مسجد کا امام لگے گا، اور اماموں کی تنخواہ 6,000 8,000 10,000۔ تو آج کے زمانے میں جب پیٹرول 230 سے اوپر چلا گیا ہے، 10,000 میں کیا ہوگا؟ کون سا گھر 10,000 میں چلے گا؟ بچوں کے خرچے، بیوی کا خرچہ، اپنی ذات کا خرچہ، بیمار ہو جائے تو دوائی، اور گھر کا راشن، اور بجلی کا بل، اور گیس کا بل، مکان نہ ہو تو اس کا کرایہ 10,000 میں نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ یہ سوچ کے ضرور پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے فضل پہ بھروسہ کر کے آپ کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اور پھر آپ کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اب آپ کے باپ کے ذمے آپ کے گھر کا خرچہ بھی، آپ کے گھر کے بجلی کا بل اور گیس کا بل بھی، اور آپ کا خرچہ بھی۔ آپ یہاں آتے ہیں تو کرایہ آسمان سے تو نہیں آتا، باپ دیتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو واپسی کا کرایہ بھی والد صاحب دیتے ہیں، یہاں رہنے کا کرایہ بھی، یہاں رہنے کا جو خرچہ ہے وہ بھی والد صاحب دیتے ہیں۔ اتنی ساری ذمہ داریاں انہوں نے آپ کے لیے اٹھائی ہوئی ہیں۔ آپ سوچئے یہ کتنا بڑا آج کے زمانے کا کارنامہ اور کتنی بڑی قربانی ہے، اور آپ کے ذمے صرف اتنا ہے کہ آپ نے صحیح پڑھنا ہے اور نیک بننا ہے، اللہ والا بننا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سارا ماحول دے کر ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے یا ناقدری کرتا ہے۔ جو طلبہ مستیوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، نہ تکرار کا اہتمام، نہ مطالعے کا اہتمام، نہ سبق کا اہتمام، اور چھٹی ہوئی سیدھے کھیل میں چلے گئے، یا پڑھائی کے اوقات میں بھی مستیاں کرتے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، یہ سب کے سب طلبہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ اور جو طلبہ اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے ماں باپ نے بھیجا ہے، اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں، یہ اس آزمائش میں پاس ہیں۔ اور جب انسان طالب علمی کے زمانے کو صحیح مقصد میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فراغت کے بعد بھی اس سے دین کی بڑی بڑی خدمتیں لیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، جو طلبہ طالب علمی کے زمانے میں اپنی فکر نہیں کرتے، یہ فراغت کے بعد کبھی سدھر نہیں پاتے۔ ان میں جو کمیاں اور برائیاں پیدا ہو جائیں، یہ فراغت کے بعد برائیاں اور کمیاں بڑی سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر طالب علمی کے زمانے میں کسی میں برائی کا بیج ہے تو فراغت کے بعد وہ درخت بن جاتا ہے۔ اور جو طلبہ طالب علمی کے زمانے میں اپنی فکر رکھتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں، اپنے مقصد میں لگے رہتے ہیں، اگر ان میں خیر کا بیج بھی ہو تو فراغت کے بعد یہ بیج ان کا درخت بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پیمانے پر ایسے طلباء سے دین کا کام لیتے ہیں۔ ہمارے جتنے اکابر جن کے ہم نام لیوا ہیں، مثلاً حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد کے اکابر، ان سارے اکابر کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا طالب علمی کا زمانہ بہت اچھا گزرا تھا۔ جب وہ اس آزمائش سے گزر گئے اور اس میں پاس ہو گئے، اللہ پاک نے ان سے بڑے بڑے دین کے کام لیے، بڑی بڑی دین کی خدمتیں لیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے اس تربیت کے زمانے میں اپنے آپ کو آزاد نہیں رکھا۔
اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ بھائی اپنے اس طالب علمی کے زمانے کو یوں فضولیات میں، لغویات میں اور غفلت اور بے فکری اور لاپرواہی میں ضائع نہ کریں۔ بڑا دل دکھتا ہے عمومی طور پر مدرسے کے طلباء کے اندر لاابالی پن دیکھ کر، لاپرواہی دیکھ کر، غفلت دیکھ کر، لغویات اور فضولیات میں ان کو لگا ہوا دیکھ کے دل دکھتا ہے کہ ان کی ماؤں نے ان کو کیا بننے کے لیے بھیجا ہے اور یہ کہاں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یقیناً ہماری ماؤں نے ہمیں ان مدارس میں حضرت مدنی جیسا بننے کے لیے بھیجا ہے، حضرت تھانوی جیسا بننے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم میں سے سب کی ماؤں کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی مولانا مدنی جیسا بن جائے، مفتی محمود جیسا بن جائے، حضرت تھانوی جیسا بن جائے اور حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی جیسا بن جائے۔ لیکن طلباء کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کرے میں بھی ان جیسا بن جاؤں۔ تو پہلی درخواست آپ سارے نوجوانوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچیں، اپنے مقصد میں اپنے اوقات کو صرف کریں اور اس کی فکر رکھیں کہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس مقصد میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ پہلی درخواست تو آپ سے یہ ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ جو بننے کے ارادے سے آپ مدرسے میں آتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو بھیجا ہے، ویسا بننے کے لیے آپ کو چند کام کرنے پڑیں گے۔ جیسے ہمارے بڑے بن گئے تھے اور جیسے بننے کی آپ کو بھی تمنا ہوگی اور آپ کے ماں باپ کو بھی تمنا ہوگی، ویسا بننے کے لیے آپ کو چند کاموں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ان میں سب سے پہلا کام اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا، کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا، صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ عام طور پر اس میں غفلت ہوتی ہے کہ ہم مدرسوں میں رہنے والے اور مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، ہمارے لیے تو بلوں میں چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، ہمارے لیے تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، لہٰذا ہم تو ویسے ہی جنتی ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ویسے ہی جنتی نہیں ہیں۔ جنتی بننے کے لیے متقی ہونا شرط اول ہے۔ متقی ہونا شرط اول ہے۔ متقی بنے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ متقی بنے بغیر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے جن کی زندگیوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں، مدرسے میں پڑھے بھی، قرآن بھی پڑھتے رہے، تلاوت بھی کرتے رہے اور تبلیغ میں بھی 3 دن لگاتے رہے، 40 دن چھٹیوں میں لگاتے رہے اور نمازیں بھی پڑھاتے رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتے رہے، یہ ساری نیکیاں کرتے رہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے کون سے لوگ ہوں گے کہ نیکیاں تو پہاڑ جتنی اور جنت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو نیکیاں تو پہاڑوں جتنی کریں گے، لیکن جب کبھی انہیں گناہ کا موقع ملتا تھا وہ گناہ سے باز نہیں آتے تھے، گناہ کر دیتے تھے۔ غیبت کے موقع پر غیبت، بد نظری کے موقع پہ بد نظری، تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام،
یہ وہ سرزد ان سے سرزد ہوتے تھے، لہٰذا ان کی پہاڑوں جتنی نیکیاں اللہ برباد کر دے گا اور ان کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی چیز جو آپ کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے وہ تقوی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے ایک دفعہ پوچھا کہ ابی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین، آپ کبھی ایسی پگڈنڈی سے گزریں، ایسی پگڈنڈی، سندھی میں کہتے ہیں بنو، ایسی پگڈنڈی سے گزریں جس کے دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو فرمایا ہاں میں گزرا ہوں۔ کہا جی آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو فرمایا اس پگڈنڈی سے میں ایسے گزرتا ہوں کہ ادھر سے بھی دامن کو بچاتا ہوں، ادھر سے بھی دامن کو بچاتا ہوں کہ کہیں کسی جھاڑی میں میرا دامن الجھ نہ جائے، اور اپنے دامن کو دونوں طرف سے بچا کے پھر گزرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین، بس تقوی اسی کا نام ہے کہ اپنی زبان کو بچاتے ہوئے، اپنے کانوں کو بچاتے ہوئے، اپنی نظر کو بچاتے ہوئے، اپنی شرمگاہ کو بچاتے ہوئے، اپنے دل کو بچاتے ہوئے، اپنے خیالات کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا، حرام سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو آپ نوجوان ہیں اور جوانی میں گناہوں کے بہت خیالات آتے ہیں، اور پھر جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس دور میں گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ہے، بالکل آسان ہو گیا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے، 20 سال پہلے جو گناہ کرنا دنیا دار کے لیے مشکل تھا، آج وہ گناہ دین دار کے لیے بھی کرنا آسان ہو گیا ہے۔ میں جہاں کا رہنے والا ہوں وہاں پہ ہمارا بڑا شہر ہے، اس پورے شہر میں ایک سینما تھا، سینما جہاں لوگ فلم دیکھنے جاتے تھے، ایک سینما ہوتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں کا دل کرتا تھا کہ ہم بھی فلم دیکھنے جائیں، لیکن شرما شرمی بیچارے بدنامی کے خوف سے فلم دیکھنے نہیں جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، آج اگر بازار میں 1000 آدمی موجود ہیں تو 1000 کے پاس سینما موجود ہے، اور ان سینماؤں میں وہ کچھ ہے جو اس سینما میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ گناہوں کا ماحول اتنا آسان ہو گیا، برائی کو کرنا اتنا آسان ہو گیا۔ اس ماحول میں جب کہ جوانی کی عمر ہو، جو اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ کو کتنا اچھا لگے گا، اللہ پاک کو کتنا اچھا لگے گا۔ اس لیے تقوی اختیار کرنے کے سب سے زیادہ مستحق آپ مدرسے کے طلباء ہیں کہ آپ کا دامن برائی سے بے داغ ہونا چاہیے۔ آپ برائی سے ضرور بچا کریں، اپنے آپ کو برائی سے بچا کریں، اپنی زبان پہ پابندی لگائیں، اپنے کانوں پہ پابندی لگائیں، اپنی نظر پہ پابندی لگائیں، اپنی شرمگاہ کو بچائیں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی بڑی خدمت لے، دیکھیں دین کی خدمت لینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اعلیٰ درجے کا ذہین ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دین کی خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا متقی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ متقی ہوں گے، اللہ آپ سے دین کا کام لیں گے، اللہ آپ سے دین کی خدمت لیں گے، اللہ آپ کو ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلی آپ سب سے دست بستہ نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ دوستو متقی بن جاؤ، تقوی کو اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بے شک آج گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن جب کوئی کام مشکل بن جائے تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے ایک دفعہ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارے کو پکڑنا۔ مٹھی میں انگارے کو پکڑنا کتنا مشکل ہے،
اتنا مشکل ہو جائے گا میری سنت پہ چلنا، میرے دین پہ چلنا، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس زمانے میں میرے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 کا اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے کہا امنہم ام منا، یا رسول اللہ 50 ان کے یا 50 ہمارے؟ آپ نے فرمایا بل منکم، بلکہ تمہارے 50 کا اس کو اجر ملے گا، 50 صحابہ کا اجر ملے گا اگر کوئی بے دینی کے ماحول میں دین پہ چل رہا ہو، اپنے دامن کو برائی سے بچا رہا ہو اور تقویٰ کی زندگی گزار رہا ہو۔ تو دوسری درخواست آپ سارے نوجوانوں سے یہ ہے کہ بھائیو تقویٰ کو لازم پکڑیں، اپنے آپ پہ پہرے دار بن جائیں، پہرے دار بن جائیں کہ آپ کی نظر غلط نہ دیکھے، آپ کی زبان غلط نہ بولے، آپ کے کان غلط نہ سنیں، آپ کا ذہن غلط طرف نہ جائے، آپ کے دل میں غلط خواہشیں پیدا نہ ہوں، اور آپ کی شرمگاہ غلط استعمال نہ ہو۔ اپنے آپ پہ پہرے دار بن جائیں، اپنے آپ پہ پہرے دار بن جائیں، یہ دوسری درخواست ہے۔ تیسری درخواست یہ ہے کہ علم دین ہمیشہ ادب سے آتا ہے۔ جو با ادب ہوتے ہیں وہ با نصیب ہوتے ہیں، اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بے نصیب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں جن میں ان کے بھی واقعات لکھیں جو بے ادب تھے، اور پھر وہ کیسے ذلیل ہوئے اور کیسے محروم ہوئے، اور ان کے بھی واقعات لکھیں جو بڑے با ادب تھے اور اللہ نے ان کو کتنی عزت اور قبولیت عطا فرمائی۔ ہم نے اپنے استاد سے ایک واقعہ سنا، فرمانے لگے کہ ایک طالب علم بڑا ذہین تھا، بہت ذہین تھا، اور یہ واقعہ ہے ساہیوال کا۔ بڑا ذہین طالب علم، جب سبق پڑھتے تھے تو وہ ذہین بہت تھا، تو وہ سبق کے دوران اپنے استاد پہ اشکال کرتا، اور ایسے اشکال کرتا کہ بیچارہ استاد جواب ہی نہ دے پاتا۔ جب استاد لاجواب ہو جاتا تھا تو وہ طنزیہ انداز سے استاد کو دیکھ کے مسکراتا تھا، یعنی زبان حال سے کہتا تھا کہ دیکھو میں نے کیسے پھنسا دیا ان کو، بڑے مدرس بنے ہوئے ہیں، دیکھو کیسے پھنسا دیا ان کو۔ یہ اس کی عادت تھی۔ استاد محترم بڑے بردبار تھے، بڑے خوش اخلاق تھے، وہ بیچارے درگزر کر دیا کرتے تھے، سمجھتے تو تھے لیکن درگزر کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب اس نے اس طرح استاد محترم کو تنگ کیا تو استاد محترم کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ استاد نے کہا ابے تو گدھے چرائے گا، تو نہیں پڑھ سکے گا، تو گدھے چرائے گا، گدھے۔ یہ استاد کی زبان سے بول نکل گیا۔ کہتے ہیں کافی عرصے کے بعد استاد محترم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک نوجوان ملا، نہ سر پہ ٹوپی، میلے کچیلے کپڑے، عجیب و غریب اس کی حیت، اور وہ گدھے ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہا تھا۔ جو ہی ان پہ نظر پڑی تو ایک دم آ کے ان سے لپٹ گیا اور ہاتھ چومنے لگ گیا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ تو کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہ میں آپ کا وہی ذہین طالب علم ہوں جو سبق میں آپ پہ اشکال کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے تنگ آ کے مجھے کہا تھا ابے تو گدھے چرائے گا، آج دیکھیں میں گدھے چرا رہا ہوں۔ نہ مجھے نماز نصیب ہے، نہ مجھے مسجد میں جانا نصیب ہے، نہ مجھے علم دین حاصل ہوا، آج میں گدھے چرا رہا ہوں، ذلت کی زندگی گزار رہا ہوں اور دھکے کھا رہا ہوں۔ اس لیے دوسری
تیسری درخواست آپ سارے نوجوانوں سے یہ ہے کہ بھائی استاد کا ادب کرنا، کبھی استاد کے بارے میں زبان نہ کھولنا، استاد کی کبھی غیبت نہ کریں، استاد پہ کبھی اعتراض نہ کریں، استاد سے کبھی فری نہ ہوں، بے تکلف بھی نہ ہوں، اور استاد کی طرف کبھی پیٹھ نہ کریں، استاد کی طرف پیٹھ نہ کریں۔ جیسے آپ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تو جس سے آپ کو علم الہی حاصل ہو رہا ہے اس کو بھی پیٹھ نہ کریں۔ کتابوں کی طرف پاؤں پھیلانے سے بچیں، کتابوں کی طرف پیٹھ کرنے سے بچیں۔ جس پھٹے پر، تپائی پر آپ کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں، اس تپائی اور پھٹے اور ڈیسک کی طرف بھی پاؤں نہ پھیلائیں اور پیٹھ نہ کریں۔ کاغذ کا بھی ادب کریں، قلم کا بھی ادب کریں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کچھ لکھ رہے تھے، لکھتے ہوئے ان کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوئی۔ اٹھ کے جب اندر گئے تو ان کو اپنے ہاتھ پہ کہیں سیاہی کا نقطہ نظر آیا، سیاہی کا نقطہ، لکھتے لکھتے بعض دفعہ قلم لگ جاتا ہے نا، تو وہ سیاہی لگ گئی تھی۔ جو ہی انہوں نے سیاہی دیکھی تو فوراً باہر تشریف لائے، پیشاب نہیں کیا، باہر تشریف لائے اور اپنی انگلی سے اس سیاہی کو مٹایا۔ اس کے بعد پھر پیشاب کرنے گئے اور فرمایا میں نے جب بیت الخلاء میں جا کر دیکھا کہ میری انگلی پہ سیاہی کا نقطہ لگا ہوا ہے تو میں واپس آ گیا کہ کہیں یہ سیاہی دھل کر پیشاب کے ساتھ نہ مل جائے، چونکہ سیاہی بھی علم کا ذریعہ اور علم کا آلہ ہے، لہٰذا اس کے ادب کی وجہ سے میں باہر آیا اور آ کے میں نے اس کو مٹایا۔ کاغذ کا ادب، قلم کا ادب، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، مدرسے کا ادب، مدرسے کی چار دیواری کا ادب۔ الدین کلہ ادب، دین ادب ہی تو ہے۔ یہ تیسری درخواست ہے آپ سے۔ چوتھی درخواست یہ ہے کہ علم میں نور، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم کے اندر نور آئے تو سنت کا شوق رکھیں اور سنت والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ چوتھی درخواست ہے۔ اتباع سنت کو لازم پکڑیں، اتباع سنت کو لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے نبی سے فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میری سنت کو اختیار کرو۔ جب تم میری سنت کو اختیار کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو حضور کی سنت پہ چلتا ہے، اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ اتباع سنت ہے۔ ہر چیز میں سنت، ہر بات میں سنت، ہر ادا میں سنت۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہی تو دین ہے نا، دین کوئی الگ چیز تو نہیں ہے، سنت کا نام ہی تو دین ہے۔ اور اگر دین مدرسے میں پڑھنے والے طلباء میں نہ آیا تو بتائیے بازار والوں میں کیسے آئے گا، یونیورسٹی میں پڑھنے والوں میں کیسے آئے گا، کالج میں پڑھنے والوں میں کیسے آئے گا؟ اگر مدرسے میں پڑھنے والے طلباء جان کر بھی سنت کی دھجیاں اڑائیں تو پھر یونیورسٹی والوں سے سنت پہ چلنے کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی کوئی ادا، کوئی حرکت، کوئی ادا، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے بڑا سنت کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ وطر کی 3 رکعت پڑھ کر اس کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت وطر کے بعد بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، سنت بھی یہی ہے۔
ہمارے نبی وطر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے اور وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں اذا زلزلت پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند کو کسی نے دیکھا کہ وطر کے بعد مستقل 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس نے کہا حضرت آپ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنے میں تو آدھا اجر ملتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنے میں تو پورا اجر ملتا ہے، تو آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیا کریں نا۔ تو فرمانے لگے بھائی اجر تو بے شک کھڑے ہونے میں زیادہ ہے، لیکن کیا کریں طبیعت سنت کی طرف زیادہ مائل ہے، اس لیے ہم تو وہی کریں گے جو سنت ہے، چاہے ہمیں اجر تھوڑا ہی ملے۔ تھوڑا اجر بھی ٹھیک ہے اگر سنت کے مطابق ہے تو۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں سنت کی نیت سے تھوڑی دیر قیلولہ کرنا، سنت کی نیت سے تھوڑی دیر قیلولہ کرنا لاکھوں راتوں کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ لاکھوں راتیں نفلی عبادت میں جاگا جائے اس کا اجر کم ہے، دوپہر کو سنت سمجھ کے تھوڑی دیر سو جانا اس کا اجر زیادہ ہے، چونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سنت کا اتنا بڑا درجہ ہے، تو آپ سارے نوجوانوں سے دوستوں سے درخواست ہے کہ سنت پہ چلو، اپنا لباس سنت کے مطابق بناؤ۔ طلباء کا لال پیلے قسم کے دنیا دار قسم کے کلر کے کپڑے پہننا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ ان کو تو نیکوں کا شعار اور نیکوں کا طریقہ اور نیکوں کی شکل و صورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ آپ نے کہیں کوئی ایسے اللہ والے دیکھیں جنہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوں یا نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں یا براؤن رنگ کے کپڑے پہنے ہوں یا گرین رنگ کے کپڑے پہنے ہوں؟ کبھی دیکھیں؟ ہمیشہ اہل اللہ کو آپ دیکھیں گے یا تو وہ سفید لباس پہنتے ہیں یا پھر لائٹ کلر، جو ہلکے ہلکے کلر ہوتے ہیں نا، جیسے بوسکی رنگ کا ہے، خاکی رنگ کا ہے، اس رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ تو کوشش کریں ہر چیز میں اتباع سنت کو لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سر پہ پگڑی بھی پہنیں، جیب میں مسواک بھی رکھیں، کف نہ پہنیں، کالر نہ پہنیں، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ ہر چیز میں سنت، کھانے پینے میں سنت۔ رات کو جب سوئیں تو طالب علم کا سونا اور ہو، دنیا داروں کا سونا اور ہو۔ طالب علم سنت کے خلاف نہ لیٹے۔ ہمارے نبی دائیں کروٹ لیٹتے تھے، تو ہمیں بھی دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے۔ طالب علم کھڑے ہو کے کھانا نہ کھائے، کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے، چوکڑی مار کے کھانا نہ کھائے، اتحیات میں بیٹھ کے کھانا کھائے یا ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ مسواک کا اہتمام کریں، سلام میں پہل کریں۔ طلباء سلام کرنے میں بھی سست ہوتے ہیں۔ کیوں جی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ طلباء سلام کرنے میں سست ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آس پاس گزرتے رہتے ہیں، سلام ہی نہیں کرتے۔ اساتذہ کو بھی سلام نہیں کرتے۔ کوئی باہر کا مہمان آ جائے تو اس کو سلام کر لیتے ہیں، عام طور سے آپس میں سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ ساری ہمارے نبی کی سنتیں ہیں۔ غصہ آئے پی لیا کرو، یہ سنت ہے۔ کوئی زیادتی کرے برداشت کرو، معاف کرو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہر چیز میں اتباع سنت کو لازم پکڑے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ جس راستے پہ آپ چلے ہیں اس راستے میں کامیابی
اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ بہت سے طلباء ایسے نظر آتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں اور اللہ والے اور نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن بیچارے نہیں پڑھ پاتے، درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی گھر میں مجبوری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، یا خود دل اچاٹ ہو گیا اور پڑھائی چھوڑ دی۔ جس راستے پہ آپ چلے ہیں اس راستے کی قبولیت چاہتے ہیں تو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، جو طلباء اس راستے کی قبولیت چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ تہجد کا ضرور اہتمام کریں، تہجد ضرور پڑھا کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، اس لیے کہ پچھلے زمانے کے اہل اللہ کا تہجد پڑھنا طریقہ اور شیوا رہا ہے۔ ہمارے نبی ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تہجد کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ یہ تہجد کی ترغیب ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ یہ ساری تہجد کی ترغیب ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی تہجد پڑھا کریں، اللہ اس کی برکت سے آپ کو مقام محمود پہ پہنچائے گا۔ راضی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ آپ امام غزالی بننا چاہتے ہیں، امام راضی بننا چاہتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی بننا چاہتے ہیں، شیخ فرید الدین عطار بننا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، تہجد میں اٹھ کر روئے بغیر آپ کچھ نہیں بن سکتے۔ تہجد میں اٹھا کریں، چاہے 4 رکعت پڑھ لیا کریں، انا تینا قل واللہ والعصر قل واللہ، مختصر سی پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور، اور 2 منٹ کی دعا بھی کر لیا کریں۔ اے اللہ، ماں کو چھوڑ کے آیا ہوں، باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ تیرا بننا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر، مجھے قبول کر، مجھے محروم نہ کر، مجھے برائی سے بچا، اپنے علم میں سے علم دے، یہ کہہ کے سو جاؤ۔ تہجد ضرور پڑھو۔ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ میرے نبی کے صحابہ تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کے پہلو خواب گاہوں سے، بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ رات کو اٹھ اٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ساری رات گزار دیتے ہیں سجدے میں اور قیام میں۔ امام اعظم نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو کیا خیال ہے، تہجد کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ؟ یہ 5 باتیں ہیں، جو بھی طالب علم ان 5 باتوں کا اہتمام کرے گا، اپنے اوپر اس کو لازم کرے گا، پکی ٹھکی بات ہے، اللہ اسے دین کا خادم بنائے گا، اللہ اسے اپنا ولی بنائے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی معزز بنائے گا اور آخرت میں بھی معزز بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ